جی ضمیر کہتے کس کو ہیں؟ ضمیر کہتے کس کو ہیں؟ پروناؤن کو. جب ایک اسم کا ذکر کر دیا تو اس اسم کی بار بار تکرار نہیں کی جاتی بلکہ اس کی جگہ اس کی ضمیر کو استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب ضمیر مثال کے طور پہ ہمیں کہنا ہے حامدن جالسن. اس میں حامدن کیا ہے؟ اس سینٹنس میں حامدن کی کیا پوزیشن ہے؟ مبتدا ہے. ٹھیک ہے. اور جالسن کیا ہے؟ خبر ہے. حامدن کی اعرابی حالت کون سی ہے؟ رفع. اور جالسن کی رفع. حامدن رفع میں کیوں ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا اب حامدن جالسن. اب مجھے اگر کہنا ہو حامدن طالبن، اسی اس کے بارے میں کہنا ہے کہ حامد اسٹوڈنٹ ہے، تو اب میں حامد ریپیٹ نہیں کرنا چاہ رہا تو میں حامد کی جگہ پہ کیا ضمیر مینشن کر دوں؟ حالت رفع میں لانا ہے نا، کیونکہ حامد رفع میں مبتدا کی جگہ پہ، تو میں نے حامد کی جگہ پہ کہہ دیا ہوا. ٹھیک ہے. کیوں کہہ دیا ہوا؟ کیونکہ حامد ایک مذکر ہے، واحد مذکر ہے، تو اس کے لیے میں نے استعمال کر لیا ہوا جب مجھے اعرابی حالت رفع رکھنی ہے تو. ٹھیک ہے. جب اعرابی حالت رفع رکھنی ہے تو میں نے کہہ دیا ہوا. اب اگر مجھے کہنا ہے الطلاب، اس کی میں خبر کیا دے سکتا ہوں؟ طلاب کے بارے میں کیا خبر دے سکتا ہوں؟ الطلاب کے بارے میں کیا خبر دے سکتا ہوں؟ کوئی بھی سینٹینس بنا دیں. الطلاب ہاں کھڑے ہوئے ہیں، واقفون. ٹھیک ہے. مجتہدون کہہ لیں، صالحون کہہ لیں، جو کہنا ہے آپ کہہ لیں. ٹھیک ہے. تو آپ نے کہہ دیا الطلاب واقفون. اب مجھے اگر طلاب نہیں کہنا اور ان کی جمع استعمال کرنی ہے، ان کی ضمیر استعمال کرنی ہے، تو میں کیا کہوں گا؟ ہم واقفون یا جالسون یا جو بھی آپ کچھ کہنا چاہیں. اب یہ ہم کیوں استعمال کی ہے؟ کیونکہ مجھے جمع مذکر کی جگہ ضمیر لانی ہے، اور کون سی اعرابی حالت میں لانی ہے؟ رفع میں لانی ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے میں لے آیا ہم، ہوا سے ہم. اب مجھے اگر کہنا ہے الطالبۃ، اور کیا خبر دے سکتا ہوں ان کے بارے میں؟ جالس اور واقف بہت ہو گئے. کہہ دیں محنتی ہے تو کیسے کہیں گے؟ اسٹوڈنٹ محنتی ہے، ہارڈ ورکنگ ہے. مجتہدن یا مجتہدتن. الطالبۃ مجتہدتن. ٹھیک ہے. نہیں ہوگا. الطالبۃ مجتہدتن. ٹھیک ہے. اب اگر مجھے الطالبۃ استعمال نہیں کرنا، اس کی ضمیر استعمال کرنی ہے، تو میں کیا کہوں گا؟ ہیا مجتہدتن. ہیا کیوں استعمال کیا؟ کیونکہ جس کو مجھے ریپلیس کرنا ہے، یعنی جس کی جگہ پہ ضمیر لانی ہے، وہ ہے رفع حالت میں، تو رفع ضمیر لے آیا. واحد مؤنث ہے تو واحد مؤنث کی ضمیر لے آیا. اب اگر کہنا ہے الطالبات، اور اس کے لیے کیا خبر لگا سکتے ہیں؟ مجتہدن بھی ہو گیا. کوئی اور خبر بتائیں. نیک ہے کیسے کہیں گے؟ صالحاتن. ٹھیک ہے. اب مجھے اگر الصالحات کی جگہ ضمیر استعمال کرنی ہے تو کیا کہہ دیں گے؟
ہن صالحات. ٹھیک ہے جی. اگر مجھے کہنا ہے کہ آپ ایک مذکر اور کیا ورڈ ہم نے یوز کیا؟ آپ ایک مذکر بیٹھا ہو گیا، کھڑا ہو گیا. آپ ایک مذکر بڑے ہو. بڑے، بڑے کے لیے کیا ورڈ استعمال کیا تھا؟ کبیرن. انت کبیرن. انت آپ کے لیے آ گیا. اگر مجھے کہنا ہے آپ سب چھوٹے ہو، آپ سب مذکر چھوٹے ہو، تو ہم کیا کہیں گے؟ انتم انتم صغار. ٹھیک ہے. انتم صغار، صغیر کی جمع مکسر صغار. اب اگر مجھے کہنا ہے مؤنث کے لیے تو انتی، کہنا ہوں لمبی ہیں، پھر آپ لمبی ہیں. طویلتن، انتی طویلتن. انتن، اس کی کوئی خبر بتا دیں. آپ سب عبادت کرنے والی ہیں. عبادت کرنے والی کیسے کہتے ہیں؟ عابداتن. محفل نہیں، آج تو نہیں استعمال ہوگا ابھی. ٹھیک ہے یار، لیکن اس کا کچھ کرو یار، یہ نظر نہیں آتا. ان کو نظر بھی نہیں آتا نا، پیچھے پیچھے دکھانا ہے. اس کی یہ تو کیبل بڑی کر کے اس کو پیچھے کر لیں کچھ. اس کی کیبل ان کو اکبر کو کہہ دیجیے گا کہ اگر اس سے بڑی کیبل ہے ہمارے پاس. آ رہا ہے نظر؟ نہیں ویسے ابھی بعد میں پھر دیکھ لیجیے گا. جی آپ نے جو سوال کیا ہے میں اس کا جواب دے دوں گا، تھوڑا سا ویٹ کر لیں. ٹھیک ہے. انتن عابداتن. اب مجھے اگر کہنا ہے کہ میں ٹیچر ہوں تو میں کیسے کہوں گا؟ انا مدرسن. یا معلم تو نحنو جمع کے لیے کیا ہو جائے گا؟ نحنو معلمون. ٹھیک ہے. وعلیکم السلام. نحنو معلمون. ٹھیک ہے. یہ ساری ضمائر کس جگہ پہ آئی ہیں؟ یہ مبتدا کی جگہ پہ آئی ہیں. تو کس اعرابی حالت کی جگہ پہ آئی ہیں؟ رفع کی جگہ پہ آئی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب جن کو کنفیوژن ہو رہی ہے نا، تو دیکھیں اب آپ اس کو اصل میں جو کہا جاتا ہے نا، اب یہ تھوڑی سی آگے کی بات ہے لیکن اگر سمجھ میں آئے تو اس کو دیکھ لیں کہ جب ضمیر کا اعراب بتایا جاتا ہے، مثال کے طور پہ ہوا کا جب ہم اعراب کہیں گے تو ہم کہیں گے ہوا مبنی علی الفتحہ. مبنی علی الفتحہ کا مطلب اس کے آخر میں کیا حرکت ہے؟ ہوا فتحہ ہے. تو مبنی علی الفتحہ فی محل رفع. کس جگہ پہ یہ؟ رفع کی جگہ پہ. محل کا مطلب جگہ. مبنی علی الفتحہ فی محل رفع. ٹھیک ہے. یہ ایسی ضمیر ہے جو کہ آتی ہے رفع کی جگہ پہ. اس لیے ٹیکنیکلی اس کو نہیں کہتے کہ یہ ضمیر مرفوع ہے. ٹھیک ہے. یہ ضمیر اٹ سیلف مرفوع نہیں ہے، یہ ضمیر مرفوع کی جگہ پہ آتی ہے کیونکہ ضمیر خود کسی کی جگہ پہ آ رہی ہے. جیسے میں نے آپ کو اگزامپل دی حامد جالسن. اب اگر اسی سینٹینس کو دیکھ لیں
اب حامدن کو میں کس سے ریپلیس کروں گا؟ ہوا سے. اصل میں رفع کی جگہ پہ کون تھا؟ حامد. حامد اصل میں مبتدا ہے، ضمیر تو اس کی جگہ پہ آ رہی ہے نا. تو ضمیر جب اس کی جگہ لے رہی ہے تو پھر کہا جاتا ہے کہ فی محل رفن، یہ اس جگہ پہ آ رہی ہے جہاں پہ اس کا اوریجنل ورڈ آتا تو وہ کون سی اعرابی حالت میں آتا؟ رفع میں آتا. ٹھیک ہے، یہ تھوڑی سی کنفیوزنگ بات ہے، اس لیے آپ اس کو اگر جن کو نہیں کلیئر ہو رہی تو آپ اس کو ذہن سے فی الحال اس میں داخل نہ کریں. ٹھیک ہے، اگر یہ سب ضمائر کے لیے جو رفع کی جگہ پہ آئیں گی. اب یہ جیسے ہوا جو ہے وہ مبنی علی الفتحہ ہے، ہم جو ہے ہم اگر ہم دیکھیں گے تو ہم کیا کہیں گے؟ مبنی علی، ہم میں آخر میں کیا رہا ہے؟ علی السکون، مبنی علی السکون فی محل رفع. ٹھیک ہے، لیکن آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ضمیر کسی کی جگہ پہ آ رہی ہوتی ہے. اوریجنل ورڈ جو ہے اگر وہ اس جگہ پہ آ رہا ہوتا تو وہ کون سی جگہ پہ آتا، اس اعتبار سے پھر ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ کون سی ضمیر لانی ہے. اب مثال کے طور پہ جب یو آپ ہیں، آپ کی جگہ ضمیر آئے گی تو ہم کہیں گے انتا. ٹھیک ہے، اب آپ اگر سینٹنس میں رفع کے طور پہ آئیں گے تو ہم ضمیر رفع کی استعمال کریں گے. جب آپ جر کے طور پہ آئیں گے تو ہم جر کی ضمیر استعمال کریں گے. اس کی بھی ایگزامپلس دیکھ لیتے ہیں. اگر مجھے کہنا ہے کتابو حامدن، حامد کی کتاب، حامد حالت جر میں کیوں ہے؟ مضاف الیہ ہے، کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے. اب اگر مجھے حامد نہیں کہنا، واپس مجھے کہنا ہے اس کا قلم، حامد کی کتاب اور اس کا قلم، تو میں کیسے کہوں گا؟ قلم، قلم ہو، قلم ہو. اصل میں کیا آنا تھا؟ قلم، اصل میں کیا تھا؟ قلم. کس کا قلم تھا؟ حامد تھا. تو اصل میں تھا قلم حامدن. استعمال کر رہا میں اس کی جگہ پہ کوئی ضمیر لانا چاہ رہا ہوں تو پھر ہم کہہ دیں گے قلم ہو. اب یہ ہو کس جگہ پہ آ رہی ہے؟ حامد کی جگہ، حامد سینٹنس میں کیا تھا؟ مضاف الیہ، مضاف الیہ. مضاف الیہ کون سی حالت میں ہوتا ہے؟ حالت جر، حالت جر میں. تو یہ ضمیر کس اعرابی حالت کی جگہ پہ آ رہی ہے؟ جر کی جگہ پہ آ رہی ہے. تو جب جر کی جگہ پہ آتی ہے ضمیر تو ہم واحد مذکر کے لیے استعمال کرتے ہیں ہو. ہم ہوا نہیں کہیں گے، یعنی ہم یہ نہیں کہیں گے قلم ہوا، قلم ہوا نہیں کہیں گے کبھی بھی، قلم ہو. ٹھیک ہے، تو یہ ضمیر آ رہی ہے جر کی جگہ پہ. آسانی کے لیے ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ ضمیر مجرور ہے. اصل میں ضمیر جر کی جچنی ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح جب ہمیں کہنا ہے کتاب طلابی، اسٹوڈنٹس کی بک، تو ہم اس کی ضمیر کیسے استعمال کریں گے؟ وقلم، وقلمہم، وقلمہم، قلمہم. جی یہاں پہ ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ جب ضمیر کسی جر کی جگہ پہ آتی ہے تو وہ ملا کے آتی ہے. اور اس کی ایک سمپل سی وجہ کیا ہے؟ جر میں آنے کے کتنے ریزنز ہیں؟ جر میں آنے کے صرف 2 ریزنز ہیں ٹیکنیکلی. ایک ہے ابھی جو ہم نے کیا تھا مضاف الیہ ہو، اور دوسرا کیا ہے اس سے پہلے کیا آ جائے؟ وہ حرف جر، حرف جر آ جائے. یا حرف جر آئے گا یا پھر اس سے پہلے مضاف آئے گا. ان دونوں کیسز میں اس سے پہلے کوئی نہ کوئی ورڈ تو آئے گا. ٹھیک ہے، چاہے وہ ایک حرف جر ہو چاہے وہ مضاف ہو. تو اس لیے اس کو ہم الگ کر کے نہیں لکھیں گے، ہم اس کو ساتھ ہی لکھ دیں گے تاکہ اس کے ساتھ ہی رہے. تو جو مجرور یعنی حالت جر کی، اگر کتابو آمنتا، کتابو آمنتا، آمنہ کی کتاب. اب میں کس طرح کہوں گا؟ وقلم، اور اس کا قلم کیسے کہیں گے؟ وقلمہا. قلم ہا. بٹ یہاں آمنتی
اب یہ آپ بتائیں آمینہ تی کیوں نہیں ہے؟ مؤنث میں نہیں آتا. وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے؟ کتاب آمینتا کیوں میں لکھ رہا ہوں کتاب آمینتا؟ وہ اعراب کا جو تیسرا رول ہے اس کے اکارڈنگ کون سا والا؟ غیر منصرف. یہ غیر منصرف ہے، ٹھیک ہے. اور اگر مجھے کہنا ہے کتاب المدرساتی، ٹیچرز کی کتاب، وقلم اور ان کا پین، وقلمہن. قلم ہن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں نے وہاں سے کنیکٹ کر دیا ہے، یہ فین بھی وہ بھی نہیں چل رہا. اچھا وہ آن آف کر دیا. اچھا تو ہم دیکھ رہے تھے کتاب المدرساتی وقلمہن. اب اگر مجھے کہنا ہے کہ آپ کی کتاب، تو کیسے کہوں گا؟ آپ کی کتاب، قلم کا، کتاب، کتاب کا. کتاب انتا کیوں نہیں کہہ سکتا میں؟ انت بھی تو آپ ہی ہوتے ہیں، مضاف الیہ کی جگہ پہ یوز ہو رہا ہے. کیونکہ یہاں پہ ہم وہ ضمیر استعمال کر سکتے ہیں جو کہ محل جر آتی ہے، رفع کی جگہ والی نہیں استعمال کر سکتے. کیونکہ یہاں پہ جس نے آنا تھا، جو آپ ہیں، تو آپ نے آنا تھا حالت جر میں، کیونکہ آپ مضاف الیہ ہیں. تو اس لیے ہم کہیں گے کتابو کا، اور پھر کتابکم، کتابو کی، پھر کتابو کنہ، میری کتاب، کتابی. ٹھیک ہے، کتابو انا نہیں ہو سکتا کیونکہ جر کی جگہ پہ لانا ہے، اور کتابو نا. ٹھیک ہے. جو مذکر کے لیے استعمال کیا گیا ورڈ کبیرن، وہ مؤنث میں یہ بالکل ہو سکتا ہے، کبیرتن، کبیراتن دونوں استعمال ہو سکتے ہیں. اچھا اب بتائیں، اب آپ جو پیچھے سوال کر رہے تھے ضمیر کے حوالے سے، اب بتائیں کہ ضمیر کے حوالے سے آپ کا کیا سوال تھا؟ کبیرن اس کی جمع کبیراتن، اور واحد مؤنث کبیراتن اور جمع کبیراتن استعمال ہو سکتی ہے. جی اور کوئی سوال تھا جو پیچھے آپ نے کیا اور میں نے اس کا اب تک جواب نہ دیا ہو تو مجھے بتا دیں. ابھی ضمائر کے ٹاپک میں بس ابھی ہم نے یہی دیکھا تھا. ٹھیک ہے، ضمیر یہ ہم اس کو آسانی کے لیے کہہ رہے ہیں مرفوع اور مجرور. اصل میں یہ جو رفع کی جگہ پہ آ رہی ہیں، جو جر کی جگہ پہ آ رہی ہیں. جب آپ نے کسی ایسے ورڈ کو ریپلیس کرنا ہے جو کہ رفع میں تھا تو آپ رفع والی لگا دیں گے، جر میں تھا تو جر والی جگہ میں لگا دیں گے. کچھ ضمائر ایسی ہوتی ہیں جو ملا کے لکھی جاتی ہیں، ان کو متصل کہہ دیتے ہیں. کچھ ضمائر ایسی ہوتی ہیں جن کو الگ کر کے لکھتے ہیں، ان کو منفصل کر دیتے ہیں. ابھی تک ہم نے جو دو طرح کی دیکھی ہیں، جو ہم نے رفع والی دیکھی ہیں وہ ہم نے ساری الگ والی دیکھی ہے، منفصل والی. اور جو ہم نے جر کی جگہ پہ دیکھی ہے وہ ہم نے متصل ملا کے دیکھی ہے. ٹھیک ہے بس. اور کیا؟ جو ضمیر متصل ہیں ان کا اعراب بھی مبنی ہوگا. جو ضمیر متصل ہیں، متصل، اعراب مبنی کا مقصد یہ ہوتا ہے، دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں اعراب مبنی کہنے کا مقصد کیا ہے. یہ ہوا ہے نا، ہوا. اگر میں اس کو کہوں نا کہ یہ ضمیر خود حالت رفع میں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو نصب میں لانے کا کوئی طریقہ ہونا چاہیے. اسی ہوا کو مجھ سے ہٹا دو، ان کی طرف ہی کر دو، ہاں تھوڑا سا پیچھے کر دو، پیچھے ہو سکے گا، یا ادھر کی طرف کر دو، ادھر رکھ دو. ہاں ہوا کو میں نصب میں کیسے کروں؟ اگر یہ رفع میں خود ہوتا نا تو اس کا مطلب تھا کہ اسی ورڈ کو نصب بنانے کا کوئی طریقہ ہوتا. جیسے اگر یہ ہوو ہوتا اور اس کی جگہ پہ میں کہہ دوں دوسرا نصب ہو گیا ہوا ہو گیا، اور تیسرا پھر ہو گیا ہووی، تو یہ ہو جاتا معرب، رفع نصب جر. لیکن اس طرح عرب نے استعمال نہیں کیا ہے، عرب نے صرف ہوا استعمال کیا ہے. جب جر میں لانا تھا ضمیر کو تو انہوں نے ہوا کی جگہ صرف ہو استعمال کیا ہے، واو استعمال ہی نہیں کیا. اور اس میں تو چلے پھر بھی سملیرٹی ہے، ایک ہے انتا، آپ. انہوں نے اگر انتا جو ہے اس کو معرب بنانا ہوتا تو ایک طریقہ ہوتا، ہم اس کو کہتے انتو،
انتا اور انتی. لیکن عرب نے انتا مذکر کے لیے استعمال کیا ہے, انتی مؤنث کے لیے استعمال کیا ہے. جب اس کو جر میں لانا تھا تو انہوں نے کاف کر دیا, ربکا, آپ کا رب. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ضمیر خود حالت رفع میں ہے, کیونکہ اس کا مطلب ہوگا کہ اس کا نصب اور جر بھی ایگزسٹ کرنا چاہیے. اس لیے ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ ضمیر اصل میں مبنی ہے, اس کا اپنا کوئی رفع نصب جر نہیں ہوتا. ہاں یہ کسی جگہ پہ, اس جگہ پہ آ جائے گی جہاں پہ رفع استعمال ہوگا. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ دوسروں کی جگہ پہ آ سکتی ہیں, یعنی رفع کی جگہ پہ بھی آ سکتی ہے, نصب کی جگہ پہ بھی آ سکتی ہے, جر کی جگہ پہ بھی آ سکتی ہے. کچھ چیزیں جو نہیں آئیں گی, جیسے انتا ہے, یہ ہمیشہ صرف اور صرف رفع کی جگہ پہ ہی آئے گا. انتا نصب کی جگہ پہ نہیں آ سکتا, نہ جر کی جگہ پہ آ سکتا ہے. انت میں کیپیسٹی ہی نہیں ہے, عرب نے اس کو اس لیے استعمال ہی نہیں کیا. اب انہوں نے استعمال نہیں کیا, ہم اپنی طرف سے استعمال نہیں کر سکتے. یہ ٹاپک دوبارہ سمجھانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ رات کو یا پھر صبح کو آپ کے پاس ریکارڈنگ آ جائے گی, تو آپ اس ریکارڈنگ کو شروع سے پلے کر دیجیے گا, پھر آگے جائیے گا, پھر تھوڑی دیر پاز کیجیے گا, پھر واپس سے ریپیٹ کر کے پیچھے اسکرال کر کے اس کو بار کو پیچھے کر دیجیے گا, اور جتنی بار آپ چاہیں وہ ریپیٹ ہوتا رہے گا انشاءاللہ, کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا, پھر کل ہم نے دیکھے تھے, اگر کوئی آپ کا جواب سوال پھر واپس آیا ہے, جو مذکر کے لیے استعمال کیا گیا ورڈ کبیرن ہے وہ مؤنث میں یوز نہیں ہو سکتا, تو میں نے اس کا جواب دیا وہ ہو سکتا ہے. کبیرن, اگر میں کہوں حامدن کبیرن, ٹھیک ہے, جب مجھے عورت کے لیے استعمال کرنا ہوگا, مثال کے طور پہ میں نے کہہ دیا فاطمۃ, تو مجھے کیا کہنا پڑے گا, کبیرتن. ٹھیک ہے, اگر مجھے جمع مذکر کے لیے استعمال کرنا ہے, میں نے کہہ دیا آج طالبی چل رہے ہیں تو الطلاب, تو کہنا پڑے گا کبارن. ٹھیک ہے, اچھا ویسے کبارن اس کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے, جمع مؤنث کے لیے بھی, لیکن آپ نے پھر بھی اگر آپ کو جمع مؤنث کے لیے الگ کرنا ہے تو آپ نے کہہ دیا الطالبات کبیرات, یا پھر کبرا بھی استعمال ہو سکتا ہے. کبرا نہیں, کبرا دوسرے معنی میں استعمال ہوگا, کبیرات صحیح ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہو سکتا ہے کبیرن بھی استعمال. کل ہم نے دیکھا تھا اس میں موصول. اس میں موصول کیا تھا, یہ کچھ ایسے اسما ہیں جو کہ پیچھے کسی کو یا کسی کی جگہ پہ آ کے اس کو آگے ایک کنیکٹ کرتے ہیں ایک ڈیٹیل سے, تفصیل سے. واحد مذکر کے لیے ہم نے دیکھا تھا الذی, اس کی جمع کے لیے دیکھا تھا الذین, الذین. واحد مؤنث کے لیے اللاتی, جمع کے لیے اللاتی, اللاتی. اور اس کے علاوہ ہم نے دیکھا تھا کہ من بھی استعمال ہو سکتا ہے, یہ یوز ہوں گے تو انشاءاللہ ہم دیکھ لیں گے, پریکٹس ہو جائے گی. من جو ہے زیادہ تر عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے. عاقل, عاقل کا معنی عربی میں 3 مخلوق ہے, انسان اور جن اور ملائکہ. یہ 3 مخلوقات ہیں جن کو عاقل کنسیڈر کیا جاتا ہے عربی لینگویج میں. اور ماں ویسے عاقل غیر عاقل دونوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے, لیکن زیادہ جو اس کا استعمال ہے وہ غیر عاقل کے لیے. ٹھیک ہے, یعنی ان تینوں مخلوقات کے علاوہ جو بھی ہوگا وہ ماں میں آ جائے گا. ٹھیک ہے, اچھا اب ہم اس ٹاپک کو انشاءاللہ پریکٹس کریں گے تو وہ آ جائے گا. ہمارا جو نیکسٹ جو ٹاپک ہے اس کو ہم کہتے ہیں ظرف. اس کو چھوڑیں, ظرف. ٹھیک ہے, ظرف سے مراد ایسے ورڈز ہیں جو کہ یا تو کوئی زمانہ شو کر رہے ہو یا پھر کوئی مکان, جگہ شو کر رہے ہو. ٹھیک ہے, جیسے کہ ہم کہتے ہیں اوپر, نیچے, آگے, پیچھے, دائیں, بائیں. ٹھیک ہے, ایسے ورڈز کو ہم کیا کہہ دیں گے, ظرف. وہ الفاظ جو اس معنی میں استعمال ہو رہے ہو ان کو ہم کہہ دیں گے ظرف. اور سینٹنس میں عام طور پہ جو ظرف ہوں گے وہ ہوں گے منصوب, یعنی کہ حالت نصب میں ہوں گے. ٹھیک ہے, اس کو ذرا سا دیکھ لیتے ہیں, بہت سمپل سی بات ہے. ظروف کیا ہے, یہ وہ الفاظ ہیں جو کسی جملے میں زمانے یا جگہ کی وضاحت کرتے ہیں. زمانے کی وضاحت کرنے والوں کو اردو میں ہم ظرف زمان کہہ دیتے ہیں, جبکہ جگہ کی وضاحت کرنے والے کو ظرف مکان کہہ دیتے ہیں. اگزامپل, قبل الموتی,
موت سے پہلے. پہلے کا کیا مطلب ہے؟ یہ زمانے کی بات ہو رہی ہے کہ موت کے وقت سے پہلے کے وقت میں. بعد المغربی، مغرب کے بعد. یہاں پہ بھی مراد کیا ہے؟ بعدہ سے زمانہ. لیکن بعدہ جو ہے اگر میں کہوں بعد المسجدی، مسجد کے بعد، اب وہ جگہ کے طور پہ آ جائے گا. تو کچھ ایسے ہیں جو کہ دونوں معنی میں استعمال ہو سکتے ہیں. کانٹیکسٹ بتائے گا کہ وہ زمانے کے لیے آ رہے ہیں یا جگہ کے لیے آ رہے ہیں. تحت شجرۃ، درخت کے نیچے. عند اللہ، اللہ کے پاس. بین المرء، مر کہتے ہیں آدمی کو، شخص. بین المرء، آدمی کے درمیان. وزوجہ، اور اس کی بیوی کے درمیان. فوق، اوپر. سبع سماوات، سبع کہتے ہیں 7 کو، سماوات آسمان، تو 7 آسمانوں کے اوپر. وزوجہ، یہ ہا ضمیر جو ہے یعنی اس آدمی کی بیوی. بین المرئی، یہ جو ابھی ہم ان کا استعمال دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھیں قبلہ، بعدہ، تحت، عندہ، کیا ان پہ ال آیا ہوا ہے؟ ال آیا ہے؟ کہاں ہے؟ قبلہ پہ ال ہے؟ قبلہ پہ ال نہیں ہے. بعدہ پہ بھی ال نہیں ہے. کیا ان پہ تنوین ہے؟ نہیں ہے. وہ کلمات جن پہ ال نہیں ہوتا، تنوین نہیں ہوتا، وہ کیا ہوتے ہیں؟ حالت جر میں نہیں. حالت جر میں تو اس کے بعد والا ہے قبل الموتی، یہ مجرور ہے. یہ مجرور کیوں ہے؟ مجرور جر میں آنے کی کیا ریزنز تھی؟ 2 ریزنز ہیں. کون سی اور کون سی؟ حرف جر، مضاف الیہ. ٹھیک ہے. قبلہ حرف جر ہے؟ نہیں. ہم بات کر رہے ہیں ضرور. ظروف کی، اور ظروف یہ جو ہے یہ اسما ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی کہ قبلہ یہاں پہ مضاف کے طور پہ آ رہا ہے، اور پھر الموتی مضاف الیہ بن جائے گا. اسی طرح بینا المرئی، بینا مضاف، المرئی مضاف الیہ. یہ واو جو ہے کیا کر رہا ہے؟ عطف کر رہا ہے. تو زوجی بھی ٹیکنیکلی کیا بن جائے گا؟ مضاف الیہ بن جائے گا. تو اس وجہ سے وہ بھی حالت جر میں آ جائے گا. بین المرئی و زوجہ، آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان. ہوا جالسن معی، ہوا وہ، جالسن بیٹھا ہے. مع تھا، مع، اور پھر میں آ گیا. تو جب میں مضاف الیہ میں آؤں گا تو کس طرح ہوں گا؟ انا سے کیا بن جاؤں گا؟ یا بن جاؤں گا. تو مع یا. ٹھیک ہے. اور آسانی کے لیے اس کو کہہ دیا معی. تو یہ مع ساتھ کے مراد میں ہے. ٹھیک ہے. فوق 7 سماوات. ایک سیکنڈ مجھے چیک کرنے دیں، 7 ہی ہے یا کیا ہے؟ 7. قرآن میں فوق 7 سماوات آیا ہے کیا؟ قرآن میں کہیں پہ فوق 7 سماوات آیا ہوا ہے کیا؟ کہاں پہ آیا ہے؟ کس جگہ پہ آیا ہوا ہے فوق 7 سماوات؟ فوق 7 سماوات کہاں پہ؟ جز اما میں کس جگہ پہ؟ سورہ ملک میں فوق 7 سماوات لکھا ہوا ہے. اینڈ آف سورہ طلاق. سورہ نبا کے آخر میں فوق 7 سماوات ہے.
سبع سماوات کا میں نہیں پوچھ رہا، فوق سبع سماوات کا پوچھ رہا ہوں. دیکھیں سبع سماوات اور فوق سبع سماوات ان دونوں میں فرق ہے. آپ سورہ ملک میں خلقہ کے بعد ہوگا، کسی اور جگہ پہ ہوگا، فوقہ کے بعد نہیں ہے. حدیث میں فوقہ سبعی سماوات ہی ہوگا، فوقہ اس کے بعد مضاف الیہ سبعی اور پھر سماوات اس کا مضاف الیہ. اچھا خیر ہم تھوڑا سا آف ٹاپک چلے گئے، قرآن میں یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. فوقکم ہو سکتا ہے، سبع سماوات جہاں پہ منصوب کی جگہ پہ آنا ہوگا وہاں پہ سبع سماوات آیا ہوگا، جہاں پہ مرفوع کی جگہ پہ آنا ہوگا وہاں پہ سبعو ہوگا، جہاں پہ مجرور ہوگا وہاں پہ سبعی ہوگا. ٹھیک ہے جی. وراء ظہورہم، ظہر کہتے ہیں پیٹھ کو، ظہور اس کی جمع ہو گئی، وراء کا معنی ہوتا ہے پیچھے. فوق وراء ظہورہم، ٹھیک ہے. تو وراء ہو گیا ظرف اور اس وجہ سے حالت نصب میں ہمیں ابھی صرف یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے وہ کلمات جو کہ کس معنی میں آ رہے ہوں، کیا دو چیزیں شو کر رہے ہوں، یا وہ کوئی جگہ شو کر رہے ہوں یا وہ کوئی وقت کی آئیڈینٹیفیکیشن کر رہے ہوں. ایسے ورڈز کو ہم کہہ دیں گے کہ یہ ظرف ہیں اور ان کی اعرابی حالت کیا ہوگی، فوقا، تحتا، نصب میں. ٹھیک ہے جی، سمپل. آگے کوئی رول ابھی ہم ڈسکس نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، اور کوئی رول ہم ڈسکس نہیں کر رہے، صرف یہ کہ ایسے کلمات جو کہ زمانہ یا پھر جگہ شو کر رہے ہیں اور ان کی اعرابی حالت ہو جائے گی نصب. ٹھیک ہے. اب ہم تھوڑی سی کر لیتے ہیں پریکٹس ان دونوں چیزوں کی، اس میں موصولہ کی اور ظروف کی. اچھا جی، پہلا جو یہ لکھا ہوا ہے اللہ اعلم بما بین السماء والارض. ٹھیک ہے، اس کو ہم یہاں پہ لے آتے ہیں. اللہ اعلم بما بین السماء والارض. ٹھیک ہے. سینٹینس میں یہ ایک جملہ ہے، ٹھیک ہے، یہ پورا ایک جملہ ہے. یہ اللہ کلمے کی کون سی قسم ہے؟ کلمے کی کتنی قسمیں تھیں؟ ورڈ کتنی تین طرح کا ہو سکتا ہے؟ تین طرح کا ہو سکتا ہے، یا اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا پھر حرف ہوگا. اللہ کیا ہے، اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے؟ اسم ہے. سینٹینس اسم سے شروع ہو رہا ہے، ایسے سینٹینس کو کیا کہا تھا؟ سینٹینس کو کیا کہا تھا؟ وہ سینٹینس جو اسم سے شروع ہوتا ہے اس کو کیا کہا تھا؟ جملہ اسمیہ. جملہ اسمیہ میں عام طور پہ جو شروع ہو رہا ہوتا ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے مبتدا سے. تو یہ جو لفظ جلالہ ہے اللہ، یہ سینٹینس میں آ رہا ہے مبتدا. جب مبتدا ہے تو اس کی اعرابی حالت کیا ہوگی؟ رفع، مرفوع یا رفع. تو ہم اس کو کس طرح پڑھ رہے ہیں؟ اللہ. کیوں پڑھ رہے ہیں اللہ؟ کیونکہ یہ مبتدا ہے، مبتدا ہے اللہ. مبتدا کو کیا خط چاہیے ہوتا ہے؟ مبتدا کو کیا چاہیے ہوگا سینٹینس میں؟ مبتدا جب آئے گا تو اس کو کیا چاہیے ہوگی؟ خبر چاہیے، ایک خبر چاہیے ہوگی. تو وہ خبر کیا بن گئی؟ اعلم. اعلم بن گئی اس کی خبر. خبر کون سی حالت میں ہوتی ہے؟ حالت رفع میں. تو یہ بھی ہو گیا مرفوع. اللہ اعلم، اللہ زیادہ جاننے والا ہے یا اللہ سب کچھ جاننے والا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ آگے ہے بما. ٹھیک ہے، یہ با الگ ہے اور ما الگ ہے. یہ با کسرے والا با کیا ہوتا ہے؟ ساتھ. ٹھیک ہے، حرف جر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حروف جر کے ایک سے زیادہ معنی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ با جو ہے یہ ہے بارے میں کے معنی میں. ٹھیک ہے، اللہ زیادہ جاننے والا ہے کس بارے میں؟ اس بارے میں جو کہ با کے بعد آئے گا. ٹھیک ہے، کس بارے میں؟ اس ماں کے بارے میں.
ماں ابھی ہم نے کیا دیکھا تھا, کیا ہے یہ جو, اور عربی میں کیا کہا تھا اس جو کو؟ اس میں موصول, ٹھیک ہے, کس چیز کے لیے استعمال ہم نے کیا تھا؟ غیر عاقل کے لیے, ٹھیک ہے. عاقل کے لیے کون سے استعمال کیا تھا؟ من, ٹھیک ہے. اچھا ویسے اگر ہم کہیں, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ عاقل جو ہے وہ 3 مخلوق ہیں, جن, انسان اور فرشتے ملائکہ. اگر ہم ساری مخلوقات کو دیکھیں تو زیادہ کون ہے؟ غیر عاقل زیادہ ہے, ٹھیک ہے. تو جب ہم سب کی بات کرتے ہیں تو ہم اغلبیت کی بات کرتے ہیں عام طور پہ, ٹھیک ہے. اغلبیت چونکہ غیر عاقل کی ہے مخلوق میں, تو اس لیے ماں سے مراد یہاں پہ سب آ جائیں گے, ٹھیک ہے. اس میں اب عاقل بھی آ جائیں گے اور غیر عاقل بھی آ جائیں گے. تو اللہ زیادہ جانتا ہے کس بارے میں؟ بیما, اس بارے میں جو, ٹھیک ہے, اس بارے میں جو. یہ اس بارے میں کا معنی کیسے آ رہا ہے؟ لیکن اس بارے میں کیوں کر رہا ہوں؟ کیا ایسا ورڈ یہاں پہ ہے جس کا ترجمہ میں کر رہا ہوں اس بارے میں؟ یہ جو با لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے, با کا معنی ہو گیا اس بارے میں, جو کیسے کر رہا ہوں؟ یہ ماں کی وجہ سے. کون سا ماں؟ اس کی ایک کیا ہوتی ہے؟ سما کے اور زمین کے درمیان ہے. بینا پہ نہ ال ہے نہ تنوین ہے, تو وہ ایسے کون سے ورڈز ہوتے ہیں جن پہ ال نہیں ہوتا, تنوین نہیں ہوتا؟ مضاف, ٹھیک ہے. تو بینا ہو گیا مضاف. مضاف کو کیا چاہیے ہوگا؟ ایک مضاف الیہ, اس کے فوراً بعد آ گیا مضاف الیہ. مضاف الیہ کون سی حالت میں ہوتا ہے؟ حالت جر میں. تو یہ ہو گیا مجرور. تو بین السماء, بین السماء, یہ واو ہو گیا حرف عطف. حرف عطف کیا کرتا ہے؟ پیچھے کی چیز کو آگے کی چیز سے جوائن کرتا ہے, کہ جو چیز پیچھے ہو رہی ہے اسی کو آگے لے آؤ. پیچھے کیا ہو رہی ہے؟ مضاف الیہ مجرور. تو عرضی کے لیے بھی میں کیا کر دوں گا؟ مضاف الیہ مجرور. جس طرح السمائی مضاف الیہ, جو کچھ السما کے ساتھ ہو رہا ہے وہی چیز الارضی کے ساتھ کر دیں, تو بین السماء والارض. اللہ اعلم بما بین السماء والارض, اللہ زیادہ جاننے والا ہے اس بارے میں جو کس اعرابی حالت کیا ہو گیا؟ ٹھیک ہے جی. الارضی کا مضاف بینا ہی ہوگا جی. بینا ان دونوں کے لیے مضاف بن جائے گا, ٹھیک ہے, سما کے لیے بھی اور عرض کے لیے بھی. بینا
اور اس کے بعد اس کا مضاف الیہ ہے، یہ مضاف ہے، نہ اس پہ ال آئے گا نہ تنوین آئے گا تو مضاف بن گیا. السمائی اس کے بعد مضاف الیہ، واو حرف عطف، اور الارضی مضاف الیہ. اچھا اب دیکھیں اللہ اعلم بما بین السماء والارض، اللہ بہتر جانتا ہے یا زیادہ جانتا ہے جو کیسے آیا ماں کے ذریعے. میں نے ترجمہ کیا تھا اس چیز کے بارے میں میں نے آپ کو کہا تھا با سے آ جائے گا. ٹھیک ہے، ماں جو کچھ بین السماء والارض، آسمانوں اور زمینوں کے بیچ میں. اب آپ نے کیا کرنا ہے، کوشش کرنی ہے کہ نیکسٹ کلاس تک کم از کم تھوڑا سا انالائز کریں. مثال کے طور پہ اس کو ریڈ کیسے کریں گے؟ الجنت التی ہیا تحت، تحت کے بعد مضاف الیہ عرشی اللہ فردوس. الجنت التی ہیا تحت عرش اللہ فردوس. الجنت کیا ہو جائے گا سینٹنس میں؟ سینٹنس اس سے شروع ہو رہا ہے، جملہ اسمیہ ہے تو کیا ہو جائے گا؟ مبتدا. مبتدا ہونے کی وجہ سے آپ نے اس پہ پڑھا رفع الجنت. التی کیا تھا؟ اس میں موصول کیا کرے گا؟ اب ڈیٹیل دے گا. وہ کیا ڈیٹیل دے رہا ہے؟ ہیا تحت عرش اللہ. ٹھیک ہے، یہ اصل میں ایک چھوٹا سا خود ایک سینٹنس بن جائے گا. ہیا اس کا مبتدا بن جائے گا. تحت کیا ہے؟ صحیح، معنی میں تو نیچے ہے لیکن گرامیٹیکلی کیا ہے؟ ظرف ہے. نیچے کیا شو کر رہا ہے؟ جگہ کو شو کر رہا ہے تو ظرف ہو جائے گا. عرشی اس کا مضاف الیہ، اللہ ہی ایک اور مضاف الیہ، اللہ کے عرش کے نیچے. الجنت جنت، وہ جو ہے وہ اللہ کے عرش کے نیچے. اب سینٹنس میں کیا چیز رہ گئی تھی؟ مبتدا تو آ گیا تھا، کون رہ گیا تھا؟ خبر رہ گئی تھی. تو اینڈ میں کیا آ گئی؟ خبر آ گئی، فردوسن فردوس ہے. سمپل سا سینٹنس کیا تھا؟ الجنت فردوسن، جنت فردوس ہے. اب کلیئر نہیں ہو رہا کون سی جنت کی بات ہو رہی ہے؟ تمام جنت تو فردوس نہیں ہے. التی ہی تحت عرش اللہ، وہ جو اللہ کے عرش کے نیچے ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کوشش کریے گا اس طرح سینٹنس کو گرامیٹیکلی انالائز کریں. جب آپ اس کی جگہ پوائنٹ آؤٹ کر لیں گے، اس کی گرامر پوائنٹ آؤٹ کر لیں گے تو آپ کو اس کا اعراب خود سمجھ میں آ جائے گا کہ کیا آنا چاہیے. انشاءاللہ ہم پھر انشاءاللہ اس کو اگلی کلاس میں ٹیک اپ کر لیں گے. تو پھر اس حوالے سے کوئی کنفیوژن رہ گئی ہو تو دیکھ لیجیے گا. ظرف ہمیشہ منصوب رہتا ہے جی، ظروف جو ہے وہ منصوب پڑھے جائیں گے. اس کی کچھ ڈیٹیل ہوتی ہے کہ وہ مضاف ہو گیا مضاف نہیں ہوگا، ہمیشہ ضروری نہیں ہے مضاف ہو، کیونکہ قرآن میں مضاف کے بغیر بھی آتا ہے، لیکن اس ڈیٹیل میں فی الحال ہم نہیں جا رہے. ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.